جی ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے مختلف ویلاگس میں، اور سماجی اور اقتصادی، تعلیمی، صحت، یہ ہمارے موضوعات ہیں جس کو ہم زیادہ کنسنٹریٹ کریں گے، اور سیاسی معاملات اہل سیاست جانیں تو ہمارا جو شعبہ ہے تعلیم، صحت، سوشو اکنامک اسپیکٹرم، اس پر ہم زیادہ توجہ دیں گے۔ ابھی پچھلے روز میں نے بات کی تھی کہ پاکستان میں سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے وہ انتہائی خطرناک حد تک معاشی وسائل کو قابو کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور وی ایز اے نیشن جس کا پر کیپٹا بہت لو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی ان اخراجات کو، اسپیشلی جب کہ اخراجات اپنی جگہ پر موجود بلکہ بڑھتے ہوئے، وار آن ٹیرر جاری ہے اور افواج پاکستان کے جوان اور افسر اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں وطن عزیز کے لیے۔ میں سیاسی اختلافات پر بات نہیں کرنا چاہتا، سمپل سی بات ہے کہ یہ ملک اور قوم، وطن، یہ سب اپنا ہی ہے، اور انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ، کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو، یہاں تک کہ جو تاجر ہیں، ریٹیلرز ہیں، خوردہ فروش ہیں، انہیں بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ یار سم تھنگ از رانگ سم ویئر، اور یہ جو ریسورسز کا کھایا جانا ہے، اور کھا کون رہے ہیں، اپنے ہی تو ہیں وہ۔ آپ دیکھیے، میں چند لوگوں کے نام لوں گا یہاں پر، اور جو ریکارڈ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بجلی نہ بنا کر بھی کیپیسٹی چارجز کی مد میں سالانہ 1900 ارب، یہی 1900 ارب روپیہ اگر ہم اپنے مختلف ریسورسز پر، ڈیولپمنٹ پہ، ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں تو کتنوں کا بھلا ہوگا۔ کتنی بچیاں اگر ہم ڈاوری سسٹم پہ لے جا کر بچیوں کی کچھ مدد کرتے ہیں جہیز کی شکل میں، تو کتنی بچیاں بیائی جائیں گی اور ان کو ان کے ہاتھ پیلے کیے جائیں گے، اپنے گھروں کو چلی جائیں گی۔ اور بہت سے جو سماجی ایشوز ہیں، کرائم ہیں، جرائم ہیں، ان کو بڑی حد تک قابو کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے پاس وسائل ہوں اور اس کی برابر تقسیم ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اربوں روپیہ، کئی 100 ارب روپیہ، 2000 ارب روپے کے قریب ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو ایسے ادارے ہیں جو کیپیسٹی کی مد میں ہم سے سرکاری خزانے سے پیسے لے رہے ہیں، وہ ہیں جناب علی، ان میں میاں منشا صاحب ہیں، مسلم کمرشل بینک کے مالک ہیں، ان کی پوری فیملی بڑی مشہور ہے پاکستان میں انڈسٹریل سیکٹر میں، نشاد چونیاں وغیرہ وغیرہ۔ محترم جہانگیر ترین صاحب ہیں جو مختلف سیاسی پارٹیوں میں رہے، وابستگیاں ان کی کبھی قاف لیگ میں ہیں تو کبھی تحریک انصاف میں، اور آج کل جو ہے پاکستان استحکام پارٹی، عبدالعلیم خان وغیرہ کے ساتھ پیچھے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف ریولٹ بھی کیا انہوں نے۔ اور ایک نام چنیوٹ پاور کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محترم کا تعلق جو ہے محترم نواز شریف کی فیملی سے اور موجودہ وزیر اعظم کے صاحبزادے ہونے کی بات ہے، یعنی میں سلمان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ پھر سیف اللہ فیملی ہے، خیبر پختونخوا کی بڑی مشہور فیملی ہے، مسلم لیگ میں رہے، جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ رہے، اور کبھی نواز لیگ میں ہیں تو کبھی جنیجو لیگ میں ہیں، کبھی قاف لیگ میں ہیں، پھر تحریک انصاف میں، اور آپ پھر موجودہ پاکستان استحکام پارٹی میں بتائے جاتے ہیں۔ پھر انور سیف اللہ، یہ بھی یہی فیملی ہے، سیف پروجیکٹ کے نام پر سیاسی وابستگیاں، کبھی نواز لیگ ہیں تو کبھی جنیجو لیگ، کبھی پیپلز پارٹی ہے تو کبھی قاف لیگ، کبھی تحریک انصاف ہے تو موجودہ استحکام پارٹی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ندیم بابر صاحب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سابق
پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں ان کے ایڈوائزر رہے ہیں، اور جو ہے سیف پاور پروجیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ندیم بابر کی بات میں کر رہا تھا، تو یہ بھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی رہے ہیں۔ اورینٹ پاور پروجیکٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہی کا ہے۔ پھر حسین داؤد ہیں اینگرو پاور کے پروجیکٹ کے، رزاق داؤد ہیں وغیرہ وغیرہ، داؤد فیملی سے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جو کیپیسٹی کی حد میں کی مد میں سینکڑوں ارب روپیہ، یعنی تقریباً 2000 ارب روپیہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے نکال کر ان کو دے دیا جاتا ہے۔ بجلی بنائیں نہ بنائیں، 25% بنائیں یا 37% بنائیں، اور کیپیسٹی کی مد میں یعنی استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر جو ہے بڑی مقدار میں، بڑی ریونیو میں یہ وہ ہیں جو کہ پیسہ کما لیتے ہیں۔ تو یہ وہ بیسک کوشچنز ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئی پی پیز کے پروجیکٹ کی اپروول دی جا رہی تھی، شاہد حسن فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو فارمر پرائم منسٹر لیٹ بے نظیر بھٹو، یہ 88-90 کی بات ہے۔ میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا ایک دفعہ ایشین اکنامک ریویو کے لیے، اور اس وقت آئی پی پیز کا بڑا زور تھا اور لوگ آ رہے تھے انویسٹمنٹ کی خاطر، اور پھر ایگریمنٹ ہوتے تھے، کبھی کچھ سینٹ ہوتے تھے، 4 یا 6 یا 8 سینٹ کی بات کی جاتی تھی پر یونٹ۔ اور پھر دور یہ آیا کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ مسلسل ڈی ویلیو ہوتی چلی گئی، ڈپریشیٹ ہوتی چلی گئی، اور جس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر عوام الناس پر آنا شروع ہو گیا۔ پھر یہ کیپیسٹی کی مد میں جانے لگے پروجیکٹ میں کہ جی آپ بجلی پیدا کریں نہ کریں تو پیسے اتنے تو مل جا سن جی۔ اب یہ جو اپروچ تھی، اس کے لیے تو ایک آج تک کسی بھی عدلیہ نے پیچھے بڑے ڈائنامک اور بڑے سورما اور ترم خان آپ کے چیف جسٹسز گزرے ہیں، انہوں نے اس طرف توجہ کیوں نہیں دی؟ انہوں نے پبلک ایکسچیکر میں جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا قومی خزانے میں، اور مسلسل ڈاکہ جاری تھا اور آج بھی جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا، تو اس بارے میں انہوں نے سوشو اکنامک سائڈ پر ہماری عدلیہ نے، خواہ وہ صوبائی ہوں یا مرکزی ہوں، وفاقی سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، انہوں نے کیوں نہیں سوچا؟ اس بارے میں سوچا جانا چاہیے تھا۔ اور پھر پٹیشنرز بھی کیا خاموش رہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ سپریم کورٹ کے ڈیٹا میں کتنے پینڈنگ کیسز ہیں بجلی کے حوالے سے اور کیپیسٹی کے حوالے سے، لیکن یہ تو وہ ڈاکہ ہے قومی خزانے پر، جیسا کہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں ابھی، یعنی اسپیکر کی پروٹیکشن کے لیے بھی کروڑوں روپے کی گاڑیوں کی بات چیت چل رہی ہے۔ ایک طرف ریسورسز کا رونا ہے، دوسری طرف یعنی یہ ضروریات کے نام پر جو ہے وہ کروڑوں روپے کی، بلینز کی نان پروڈکٹیو وہ ریسورسز کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے یا اخراجات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے، جو ایون لیس دین 3% جی ڈی پی پر چل رہا ہے پاکستان، اور انفلیشن کی بات کی جائے تو 40-42%، جس کو اسٹیٹ بینک کی حکومت پاکستان کا اورنگزیب صاحب کا کہنا ہے کہ جی 40 سے جو ہے اچانک 11% پہ پاکستان کی انفلیشن کا ریٹ اور مہنگائی آ گئی ہے۔ انبلیویبل۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک کے، دنیا بھر کے 200 ممالک کو اگر اسٹڈی کیا جائے، اس میں اتنی تیزی سے ایک سال کے اندر یعنی 40 سے 10% پر، 11% پر مہنگائی کا ریٹ آ جائے، انفلیشن کو ریکارڈ کیا جائے، اور جہاں پہ مسلسل امپورٹڈ آئٹمس کی موجودگی ہو، کھانے پینے کی، یعنی فوڈ انفلیشن ہو، امپورٹڈ انفلیشن ہو، تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ حکمران اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور پھر سود کی اکانومی، میں نے کل اس پر بات کی تھی کہ یہ جو اکانومی ہے سود پر چل رہی ہے اور سود پر چلتی رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں سسٹم نہیں ہے سبسٹیٹیوشن کا کہ سود کی سبسٹیٹیوشن، ریپلیسمنٹ اور تبدیلی کے بعد کون سا ماڈل آئے گا۔ ایک مانیٹری مارکیٹ نہیں ہے آپ کے پاس، منڈی نہیں ہے، اور لیکن لیبل لگانے سے جو ہے وہ حرام تو حرام ہی رہتا ہے نا، حلال تو نہیں بن سکتا۔ اور جو ناپاک جوس کی یا جی مشروب کی بوتل ہے، اس پر آپ آب زمزم لکھ کر بیچ نہیں سکتے، آخر پکڑا جانا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو 3% جی ڈی پی، لیس دین ایون 3%،
اور آپ کی انمپلائمنٹ کا ریشو آپ جانتے ہیں، اور پاورٹی کی جو صورتحال ہے وہ بھی اوور 50% بلو دی سبسٹنس لیول. یہ وہ چیزیں ہیں جس پر توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو جو ہے اس پر تاجروں نے ہڑتال کا عندیہ دے دیا ہے. اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ ٹیکسز کی بات کر رہی ہے کہ کم از کم 1000 روپیہ فی مہینہ فی دکان جو ہے وہ ٹیکس ادا کرے. تو جناب علی جو کاروباری نہیں ہوگا، مشکلات ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، اور ریسورسز کی کرٹیلمنٹ ہوگی، شارٹننگ ہوگی. تو ایسے میں یعنی کیا سیونگز آپ کی کتنی ہے؟ مائنس پہ جا رہا ہے پاکستان. پرسنل سیونگز مائنس پر ہیں، ڈومیسٹک سیونگز مائنس پر ہے، نیشنل سیونگز مائنس پر ہے. جب سیونگ نہیں ہے تو انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو بیسک اکنامکس کے پرنسپلز ہیں، مائکرو ہو یا میکرو ہو. بینکر صاحب جو ہے محترم اورنگزیب وزیر خزانہ پاکستان، ٹھیک ہے جی، وہ ڈیبٹ کریڈٹ سے ہٹ کر آپ وزیر خزانہ ہندوستان کی وزیر خزانہ کو دیکھیں کہ وہ میٹرو میں سفر کرتی ہیں. کیا پاکستان میں ہمارے بیوروکریٹس کراچی کی میٹرو یا اسلام آباد کی میٹرو یا لاہور کی میٹرو میں سفر کرتے نظر آتے ہیں؟ کبھی نہیں نظر آتے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابق وزیر اعظم برطانیہ میٹرو سے اترتے ہیں اور پلیٹ فارم سے نکل کے عوام میں سے گھلتے ملتے اپنا سامان اٹھایا ہوا ہے، بیگ کندھے پر ڈالا ہوا ہے. تو یہ تو وہی تعلیم ہے جو ہمارے مسلمان حکمرانوں نے دی تھی کہ سادگی اختیار کریں، اور عوام کے ریسورسز اور پیسے کو مس یوز کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی گناہ ہے. تو ریسورسز کی کرٹیلمنٹ اور ریسورسز کی مینجمنٹ، ریسورسز کی ایڈمنسٹریشن، اس پر توجہ کی شدید ضرورت ہے. اور یہ جو کیپیسٹی کے حد میں پاور یونٹس کی جو بات ہو رہی ہے، اس ڈھاکے کو جب تک آپ بند نہیں کریں گے، عوام میں شعور آتا جا رہا ہے. اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے اس بجلی کے بلوں پر. یعنی لوگ جو ہیں نا اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنی بچتیں کاٹ کر، اپنے بچوں کے چھوٹے موٹے زیورات، بچتیں، بچوں کی شادیوں کے لیے جہیز کے رکھے گئے پیسے، ان کو بیچ کر، برتن بیچ کر بجلی کے بل دے رہے ہیں. جناب آپ یعنی وزیر اعظم صاحب، آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ عوام کی خدمت کر جائیں. زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اور موضوع پر، عوامی موضوع پر ہی بات ہوگی، معاشی اور اقتصادی موضوع پر ہی بات ہوگی. بہت شکریہ. والسلام.